رب کائنات آپ سب کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ عزیزان گرامی قدر، یہ عظیم و شان محفل پاک چونکہ ماہ ربیع الاول شریف کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 11 ربیع الاول شریف ہے، کل کو 12 ربیع الاول شریف ہوگی، کہ یہ وہ عظیم دن ہے کہ جس دن رب کائنات نے اپنا پیارا حبیب ہمیں عطا فرمایا۔ عزیزان گرامی قدر، خالق کائنات نے ہمیں بہت ساری نعمتوں کے ساتھ نوازا، آنکھیں دی دیکھنے کے لیے، ہاتھ دیے پکڑنے کے لیے، چلنے کے لیے ہمیں پاؤں دیے، بولنے کے لیے زبان عطا کی، دیکھنے کے لیے آنکھ دی، چکھنے کے لیے زبان عطا کی۔ ہر طرح کی نعمتوں کے ساتھ خالق کائنات نے ہم سب کو نوازا، لیکن عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے کسی نعمت دینے کے بعد یہ نہیں فرمایا کہ اے لوگو میں نے تجھ پر احسان کیا ہے، تمہیں میں نے آنکھیں دی ہیں دیکھنے کے لیے، یہ میں نے تم پر احسان کیا ہے۔ نہیں، رب کائنات نے کسی نعمت کا احسان نہیں جتلایا۔ جس وقت باری آمنہ کے لال کی آئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آئی، تیرے اور میرے نبی کی آئی، تو رب کائنات نے ارشاد فرمایا اے لوگوں میں نے اپنا حبیب تمہیں عطا کر دیا ہے۔ لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا، اے لوگوں میں نے اپنا عظیم رسول تمہارے درمیان مبعوث کر کے تم پر احسان عظیم فرما دیا ہے۔ اے لوگوں میں نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے کہ میں نے اپنا عظیم رسول تمہارے درمیان مبعوث فرما دیا ہے۔ وہ عظیم رسول کیسا ہے؟ عزیزان گرامی قدر، رب کائنات نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ شان، وہ عظمت، وہ مقام رفعت عطا فرمایا ہے جو کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کیا۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء تشریف لائے، لیکن رب کائنات نے وہ شان کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی جو شان اور عظمت رب کائنات نے تیرے اور میرے حبیب کو عطا فرما دی ہے۔ اور رب کائنات نے احسان عظیم فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ نبی جینا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بارگاہ الہی میں عرض کی کہ مولا کریم، جو مقام، جو مرتبہ، جو شان تو نے مجھے عطا کی ہے وہ تو نے کسی کو عطا نہیں کی، کیونکہ رب کائنات نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے ساتھ ہم کلامی کا شرف عطا کیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پہاڑ پر تشریف لے جاتے، وہاں پر جا کر رب کائنات کے ساتھ ہم کلام ہوتے، تو رب کائنات کہ حضور موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ اے میرے پروردگار، جو شان و عظمت تو نے مجھے عطا کی ہے وہ شان اور عظمت تو نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی۔ تو رب کائنات نے فرمایا میرے پیارے کلیم، یقیناً میں نے تجھے مرتبہ اور شان عطا کی ہے، لیکن جو منصب، جو مقام و مرتبہ، جو شان و عظمت میں نے اپنے آخری محبوب الزمان کو عطا کی ہے وہ میں نے کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی۔ تو رب کائنات نے فرمایا فَخُذْ مَا آتَيْنَاكَ، اے میرے پیارے کلیم پکڑ لے جو میں تجھے عطا کروں، اور تو توحید پر ہی زندہ رہ، توحید پر ہی تجھے موت آئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں تو زندہ رہ، اور اسی حال میں تو دنیا سے چلا جا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی کہ مولا کریم، یہ تیرا آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ تو رب کائنات نے فرمایا لولا محمد و امتہ لما خلقت الجنت ولا النار ولا الشمس ولا القمر ولا ملکا مقربا ولا نبیا مرسلا ولا ایاک لولا کا لما ظہرت ربوبیہ۔ اے میرے پیارے کلیم، اگر میں نے اپنے حبیب کو دنیا کے اندر نہ بھیجنا ہوتا اور ان کی عمر کو نہ بنانا ہوتا، اے میرے پیارے کلیم، میں جنت دوزخ، زمین آسمان، سورج چاند ستارے، ملائکہ اور انبیاء رسل کو مبعوث نہ کرتا اور نہ تجھے بناتا۔ اے میرے پیارے کلیم، اگر میں نے اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ لولا کا لما ظہرت ربوبیہ، اے میرے پیارے کلیم، میں اپنا رب ہونا بھی ظاہر نہ کرتا اگر میں نے اپنے حبیب کو دنیا میں نہ بھیجنا ہوتا۔ تو یہ شان ہے تیرے اور میرے پیارے نبی کی۔ عزیزان گرامی کرم کہ رب کائنات نے تیرے اور میرے نبی کو وہ شان و عظمت عطا کر دی ہے جو کسی نبی اور رسول کو عطا نہیں کی، اور مسلمانوں پر اور قیامت تک آنے والے ایمان والوں پر احسان عظیم فرما دیا ہے۔ لقد من اللہ علی المؤمنین، بے شک لوگوں ہم نے تم پر احسان عظیم کر دیا ہے۔ وہ احسان عظیم یہ ہے کہ نبی علیہ السلام دنیا کے اندر تشریف لائے، اور دوسرے مقام پر رب کائنات نے ارشاد فرمایا لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما
انی تم حریص، بے شک ہم نے تمہاری طرف وہ عظیم رسول بھیجا ہے کہ جس کی طبیعت پر بہت باری گزرتا ہے، ان کی طبیعت پر یہ بہت سخت ہے کہ میرے امتی مشقت میں پڑے۔ عزیزان گرامی قدر، تیرے اور میرے نبی دنیا کے اندر تشریف لائے تو اپنے امتیوں کی خیر خواہی کے لیے تشریف لائے۔ یہ نبی علیہ السلام کی شان ہے کہ رب کائنات نے حضور کو امام الانبیاء بنا کر، سید الانبیاء بنا کر، تاجدار ختم نبوت بنا کر دنیا میں مبعوث فرما دیا ہے۔ ذرا ذوق سے بولے سبحان اللہ۔